آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس سے پہلے کہ عالم اجساد میں آئے، آپ کا جسم مبارک زمین پہ آئے، اس سے پہلے بھی آپ مبارک اس مقام کی سرخیل اور جائے پناہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے، عالم اجساد میں ابھی نہیں آئے تھے، اس وقت بھی آپ کی روحانیت اور آپ کی نورانیت جو تھی نا، تمام کائنات کی ولایت جس کو بھی حاصل ہونا تھا وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی روح مبارک کی وساطت اور وسیلے سے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے کہ آپ عالم اجساد میں آنے کے بعد اس گروہ کے سرخیل رہے ہیں، ایسے ہی عالم اجساد میں آنے سے پہلے بھی عالم ارواح میں بھی آپ منبع تھے، آپ مأوا تھے، آپ ملجا تھے۔ تو کوئی بھی بندہ اس کے علاوہ وہاں پر جب تک سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی وسیلہ اور واسطہ نہ ہوتا، شاہراہ کمالات ولایت پر وصل نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، ایک چلنا ہے، ایک وصل ہونا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ شاہراہ ولایت پر بہت سارے لوگ جا رہے ہوں گے، لیکن وصل کی بات الگ ہے۔ اگر وصل ہونا ہے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اور حسینین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دست پناہی حاصل ہونی چاہیے، ان سے التجا و عاجزی ہو، وہ آپ کا سرخیل اور سربراہ رہے، تو تب آپ کو وصل مل جائے۔ ایک چلنا ہے، ایک وصل ہونا ہے۔ وصل ہونا الگ بات ہے اور چلنا الگ بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہر کرا فیض و ہدایت ازین را میں رسد بتوسط ایشان میں رسید چی ایشان نزد نقطۂ منتہائی ان راہند و مرکز ان مکان با ایشان تعلق دارد۔ فرماتے ہیں کسی کو بھی فیض مل رہا ہوتا، کسی بھی بندے کو اس راستے میں، شاہراہ ولایت میں، تو یہ سارا ان بزرگواران کی وسیلے اور واسطے سے، کیونکہ یہ مبارکین جو ہے یہ انتہائی نقطۂ شاہراہ کمالات ولایت کے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مل سکتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ چون دورہ حضرت امیر تمام شد، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ ختم ہوا تو پھر کیا ہوا؟ ان منصب عظیم القدر بحضرات حسنین رضوان اللہ علیہ مجمعین ترتیباً مفوض و مسلم گشت۔ پھر شاہراہ ولایت کی اس رستے پر جانے کے لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی رحلت کے بعد جب آپ تشریف لے گئے دنیا سے، تو پھر کون سرخیل اور سربراہ رہا؟ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخیل و سربراہ رہے۔ آپ مبارکین جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ وبعد ذیشان ہمان منصب بہر یکی از ائمہ اثنا عشرہ علی الترتیب و تفصیل قرار گرفتہ۔ پھر کیا ہوا؟ آپ مبارکین کی رحلت کے بعد پھر اس کے بعد ائمہ اہل بیت جو 12 امام ہے، انہی کی وسیلوں سے اللہ رب العزت نے جس بندے کو بھی شاہراہ کمالات ولایت پہ جانا تھا اسی کو اسی پر لے کے گیا۔ اولی امام سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، دوم امام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا امام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچواں امام امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ششم امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہفتم امام حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشتم امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہم امام امام محمد تقی، اور 10واں امام امام محمد نقی، اور 11واں امام امام حسن عسکری، اور 12واں امام امام محمد مہدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ جب یہ لوگ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس نے تو آنا ہی ہے، لیکن جب یہ 11 امام دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ ہر کرا فیض و ہدایت میں رسود بتوسط ان بزرگواران بود و بحیلولیت ایشانان ہر چند اقطاب و نجبا وقت بودا باشند ملاز و ملجائے ہم ایشان بودا چی اطراف را غیر از لحوق و برکز چارہ نیستا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے بندے، یہ ائمہ اثنا عشر یہ موجود تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ انہی کی وسیلے سے، انہی کے وساطت سے
جتنے بھی قطب آئے، جتنے بھی نجبا آئے، جتنے بھی بدلا آئے، جتنی بھی اللہ کی ولی آئے، سب کو ان کی وسیلے اور واسطے سے اللہ رب العزت نے شاہراہ ولایت پر واصل فرمایا ہوا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے سائیڈوں کی اطراف جو ہوتے ہیں، صوبے جو ہمارے ہوتے ہیں، ان کو مرکز کے ساتھ ٹچ رہنے کے علاوہ کوئی اور حل ہے ہی نہیں۔ ہمارے صوبوں کو ہمارے مرکز کے ساتھ ٹچ ہونا پڑے گا، تب جا کے وہ صوبے ہماری ترقی کریں گے۔ اطراف ہمارے گاؤں وغیرہ جو ہے وہ اپنے علاقے کے بڑے شہر کے ساتھ ان کو نسبت رکھنی ہوگی تو تب اسے کامیابی ملے گی۔ تو یہ اولیاء اللہ جو نجبا ہے، اقطاب ہے، یہ ان کی مثال ایسے جیسے صوبے، ان صوبوں کو مرکز کے ساتھ، اور ان کے مرکز کون ہے؟ یہی ائمہ اہل بیت ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان کی وسیلے اور ان کی وساطت سے اللہ کریم اسے بھی وصل فرما دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ یہ اللہ کے بندے تو تشریف لے گئے، واصل اللہ ہو گئے، دنیا کی اس علائشوں اور آسائشوں کو چھوڑ کے وہ واصل بحق ہو گئے۔ اب مرکزی رشد و ہدایت کہاں بنا؟ آئیے اب سنتے ہیں۔ تاآن کے نوبت بحضرت شیخ عبد القادر جیلانی رسید قدس سرہ العزیز، پھر باری آئی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ مبارک جس منصب پر فائز ہوئے ہیں وہ مابین ائمہ مذکورین و حضرت شیخ ہیچ کس برین مرکز مشہود نمے گردد۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں رب کائنات نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ مقام عطا فرمایا۔ کیا فرماتے؟ ائمہ اہل بیت کے بعد جو آپ سرخیلتے، سربراتے، رہبر تھے، فرماتے اس سے لے کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، آپ فرماتے ہیں میں کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھ رہا جو اس منصب پر فائز ہو جو لوگوں کو رب تک ملائے شاہراہ کمالات ولایت پر۔ پہلے تو یہ ائمہ اہل بیت ملاتے رہتے تھے، اس کے بعد وقفہ پڑ گیا اور پھر رب کائنات نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے اور واسطے کو بنایا۔ اب جو بھی شاہراہ ولایت پر جائیں گے آپ کی قدموں کی خاک، آپ کی قدموں کی وساطت سے آپ کی طفیل ہی شاہراہ کمالات تک وصل ہوں گے۔ یہ اللہ کریم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کو مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ ووصول فیوز و برکات درین راہ بہر کے باشد از اقطاب و نجبا بتوسط شریف او مفہوم میں شود۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فیوز و برکات اس راہ میں، کون سے راستے میں؟ جو شاہراہ کمالات ولایت ہے، اس شاہراہ کمالات ولایت میں جتنی بھی اقطاب آئیں، جتنی بھی نجبا آئے، جتنی بھی بدلا آئے، وہ سارے جو ہے وہ آپ مبارک کی وسیلے اور واسطے سے ان کو فیض مل رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ فیضان کون سا؟ شاہراہ کمالات ولایت کی فیضان انہیں مل رہا ہے، کیونکہ شاہراہ کمالات نبوت کی فیضان کا سرخیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شاہراہ کمالات ولایت کی فیضان کی سرخیل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں جب آپ کو رب کائنات نے ایسا مقام عنایت فرمایا تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا۔ آپ نے فرمایا ساروں کی، پچھلے ساروں کی سورج غروب ہو گئے اور ہمارا سورج جو ہے وہ ہمیشہ تک رہے گا۔ علی افق العلا لا تغربوا، یہ کبھی غروب نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ہی ہوگا۔ فرماتے اس سے کیا مراد ہے؟ مراد از شمس آفتاب فیضان ہدایت و ارشاد است۔ آپ نے جو سورج کا ہوا ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ مبارک کی فیضان جو ہدایت و ارشاد کی فیضان ہے، آپ ہی کی طفیل اور وساطت سے ہی لوگ آپ سے حاصل کرتے جائیں گے۔ کون سا مقام؟ شاہراہ کمالات ولایت کا رستہ آپ ہی سے لوگ لیں گے۔ آپ فرماتے وچون بوجود حضرت شیخ معاملہ کی باولین تعلق داشت باو قرار گرفت و او واسطہ وصول رشد و ہدایت گردید، چنانچہ پیش از وی اولین بودند و نیستا معاملہ توسط فیضان برپاس بتوسط اوس ناچار آمد کے افضل شموس الاولین و شمسنا۔
آپ فرماتے ہیں چون کے آپ مبارک کی وجود، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک کی وجود سے جو معاملہ اب وابستہ ہو گیا ہے، یہ معاملہ پہلے اولین کی سپرد تھا، یعنی ائمہ اہل بیت کے سپرد تھا۔ اب رب کائنات نے ان کی رحلت کرنے کے بعد یہ مقام جو ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد فرمائی ہے، اور یہ ان کا فیضان جو ہے وہ پھر جاری اور ساری ہے، اور سارے لوگ جو شاہراہ کمالات ولایت پر جانے والے لوگ ہیں وہ سب انہی سے فیضیاب ہوں گے۔ اب آتے ہیں ایک سوال جو میرے دوست نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک کی جو فضیلت آپ لوگوں نے العیاذ باللہ آپ لوگوں نے اس کی فضیلت کو گھٹانے کی کوشش کی تھی، گھٹانے کی نہیں، ہم نے بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ مبارک کے بارے میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ کریم نے یہ مقام عنایت فرمایا ہوا تھا، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ہی بھی تو محتاج ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ سوال آ جاتا، سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ این حکم منتقد مجدد الفسانی، زیرا کی در بیان معنی مجدد الفسانی در مکتوب از مکتوبات جلد ثانی اندراج افتاز کہ ہر چی از قسم فیض دران مدد با امتان برسد بتوسط او باشد، ہر چند کے اقطاب و اوتاد باشند و بدلا و نجباء وقت بودند۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے حضور آپ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ جس کسی کو فیضان مل رہا ہے وہ فیضان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے وسیطے اور وساطت سے مل رہا ہے۔ تو آپ نے ایک مکتوب شریف جو آپ نے مکتوب نمبر 4 جلد نمبر 2 میں آپ نے فرمایا ہوا ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ کریم جس بندے کو بھی فیضان عنایت فرماتا ہے وہ مجددی وقت کی طفیل عنایت فرما رہا ہے۔ یہاں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ سارا کچھ جو فیضان مل رہا ہے یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی سے مل رہا ہے، وہاں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی وساطت سے مل رہا ہے۔ فرماتے کیا جواب ہے؟ فرماتے میں جواب دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں گویم کہ مجدد الفسانی درین مقام نائب مناب حضرت شیخ است و بنیابت حضرت شیخ ان معاملہ بہو مربوط است۔ فرماتے اس معاملے میں، کون سے معاملے میں؟ شاہراہ کمالات ولایت میں جانے کے معاملے میں، شاہراہ کمالات ولایت پر جانے والے معاملے میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ہی نائب ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اصل شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اس معاملے میں یعنی شاہراہ ولایت کے معاملے میں، شاہراہ کمالات ولایت کے معاملے میں ان کی نائب مناب ہے۔ اور فرماتے ان کی مثال ایسے کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس، جیسے چاند کی روشنی جو ہے اسے سورج کی روشنی سے لیتے ہیں، تو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی بھی اس مقام میں شاہراہ ولایت میں فیضان لے رہا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی، لیکن کون سی پوزیشن میں؟ شاہراہ ولایت میں۔ آگے